بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صدقہ فطر کے مسائل۔ صدقہ فطر کے مسائل سے اکثر حضرات واقف نہیں ہوتے ہیں، جس کی بنا پر وہ لوگ انسانوں کے ساتھ ساتھ اپنے جانوروں کا، اپنی اشیاء کا، اپنے اسباب تجارت، اسباب زراعت، ان چیزوں کا بھی صدقہ فطر واجب سمجھتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کب نکالنا واجب ہے؟ صدقہ فطر انسانوں میں بھی بچوں پر واجب ہوتا ہے، تو اس کی ادائیگی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ صدقہ فطر کن پر واجب ہے؟ امیر اور غریبوں میں یہ مسئلہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات دوستو، صدقہ فطر واجب ہوتا ہے جانوں پر، نہ کہ مالوں پر۔ مالوں پر تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جیسا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے مال پر اور اغنیاء پر جو صاحب حیثیت ہے، اور ان کے پاس میں مال نامی ہے۔ اور صدقہ فطر بھی مالداروں پر واجب ہوتا ہے، لیکن اگر ان کے پاس مال نامی نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد مال غیر نامی ہے، تو ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ مال نامی اور مال غیر نامی میں کیا فرق ہے؟ مال نامی اسلامی اور فقہ کی اصطلاح میں مال نامی تجارت کے مال کو کہتے ہیں، جو بڑھوتری والا ہوتا ہے، یا سونا چاندی ہے، یا انسان تجارت کر رہا ہے جس مال سے بھی جو بڑھوتری کے لیے لگا رکھا ہے اور تجارت کی غرض سے اس نے چیزوں کو خرید رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں مال نامی۔ اور مال غیر نامی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس میں اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، مثلا اس کے پاس میں صرف ایک گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے دوسرا ایک پلاٹ یا ایک مکان خرید رکھا ہے۔ وہ اس نیت سے اس نے خریدا ہے کہ میرے بچے بڑے ہوں گے یا جب مجھے ضرورت پڑے گی اس موقع پر میں بنا لوں گا، میرے بچے رہیں گے، یا کبھی وقت پڑا، کوئی حالات ایسے آئے بیچنے کے تو بیچ بھی دوں گا، لیکن اس کے زیادہ تر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس چیز کو رکھوں گا۔ اب اس کے پاس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو یہ اس کا یہ مال غیر نامی ہے، لیکن یہ اس کا پلاٹ یا مکان اس کی ضرورت سے زائد ہے، باقی اس کے پاس کیش میں بھی نہیں ہے، سونے چاندی کی شکل میں بھی نہیں ہے، تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ یہ ایک معمولی سا باریک فرق ہے جس کو اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور ان کو غریب، ایسے لوگوں کو بھی غریب گردانتے ہیں، غریبوں میں ان کو شمار کرتے ہیں، اور وہ صدقہ فطر پر واجب، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ تو صدقہ فطر جس کے پاس مال نامی ہو یا مال نامی نہ ہو، لیکن وہ ضرورت سے زائد ہو، جس کی مقدار
زکوٰۃ کی فرضیت کو پہنچتی ہو تو اس پر بھی، ایسے مالداروں پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب صدقہ فطر کب نکالنا واجب ہے؟ صدقہ فطر نکالنا عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص بالاتفاق رہ گیا، اتفاق سے وہ نہیں نکال سکا، تو وہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ پھر وہ صدقہ فطر کو عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی نکالے، اس سے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ اچھا، کس عمر کے بچے پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، کس کو نکالنا ہے؟ تو ماں باپ پر، جن کی کفالت میں بچے ہیں، ان لوگوں کو صدقہ فطر نکالنا واجب ہوتا ہے۔ جو بچہ بھی عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا ہے، چاہے 1 گھنٹے ہی پہلے کیوں نہ پیدا ہوا ہو، اس بچے کا بھی صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کب نکالے؟ تو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد سے ماہ مبارک میں بھی صدقہ فطر نکال سکتا ہے، لیکن اگر کوئی رمضان کے چاند دیکھنے سے پہلے ہی کوئی صدقہ فطر نکالے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اس کو ماہ مبارک میں یا عیدگاہ جانے سے پہلے اس کو نکالنا ضروری ہے۔ چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر، جو نابالغ بچے ہیں، ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے، اور بالغ بچوں کا صدقہ فطر جو صاحب حیثیت ہے یا نہیں ہے، تو ان کا صدقہ فطر ماں باپ پر نہیں ہوتا ہے، وہ خود اپنا صدقہ فطر نکالیں گے۔ اب اگر ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، وہ خود غریب ہیں، مثلا بالغ بچہ اپنی کفالت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، اب اگر اس کے پاس میں مال نہیں ہے تو اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور اگر ماں باپ نکال دیتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے تبرع ہوگا، احسان ہوگا اپنی اولاد کے لیے، اور نکال دینا بہتر ہے۔ اب کس چیز سے صدقہ فطر نکالا جائے؟ بہتر طریقہ اور بہتر مقدار مالدار اور اغنیاء کے لیے، جس سے ہمارے غریب بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ ضرورت پوری ہو سکے، تو وہ ایک سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا کشمش اور 1 سا کی مقدار موجودہ وزن کے لحاظ سے 3.5 کلو ہوتی ہے۔ جو درمیانی قسم کا انسان کھجور یا کشمش کھاتا ہے، اس کے لحاظ سے 1 سا سے نکالے، اور اگر کوئی گندم سے، گیہوں سے نکالنا چاہتا ہے تو 2.25 کلو کے لحاظ سے، 2.25 کلو کے حساب سے فی نفر وہ صدقہ فطر نکالے۔ 2.25 کلو کی جو مقدار ہوتی ہے، اتنی مقدار کی قیمت دے دے، یا 2.25 کلو گیہوں غریبوں کو دے دے۔ کن لوگوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ فطر ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن پر کہ زکوٰۃ فرض نہ ہو، تو صدقہ فطر ان لوگوں کو دیا جائے جن پر کہ زکوٰۃ فرض نہ ہو، اور اگر ایسے لوگوں کو دے دیا جن پر کہ زکوٰۃ خود فرض تھی تو اپنا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تو کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے؟ ان پر نہیں ہوتی ہے جن کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے بقدر پیسہ نہ ہو، ضرورت سے زائد، ضرورت جو کیش کی شکل میں یا سونے چاندی کی شکل میں، اگر ان کے پاس میں کچھ تھوڑی بہت چاندی ہے، 100 گرام، 50 گرام، 1 تولہ، آدھے تولہ سونا ہے، اگر اس کو بیچیں ان دونوں چیزوں کو، تو 52.5 تولہ چاندی جو 500 یا 600 گرام کے قریب ہوتی ہے، اتنی اگر خرید سکتے ہو تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسے لوگوں کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ دی جا سکتی۔
सदक़ा फितर और ज़कात निकालने के बेहतरीन मसरफ इस्लामी क़िले, मदारिस इस्लामिया है और हमारे गरीब भाइयों की भी ज़रूरतें उससे पूरी की जा सकती हैं। इसी तरीके से गैरतगंज के अंदर भी अल्लाह ने बैतुल माल की शक्ल उम्मत को दे रखी है, जिसके ज़रिए से पूरे साल गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है। और इसी तरीके से इस बैतुल माल के ज़रिए से अतराफ़ में, बंजर इलाक़ों में जहाँ के तालीम का कोई नज़्म नहीं है, वहाँ पर मकातिब कायम किए जाते हैं। मकातिब के असातिज़ा को तनख्वाहें दी जाती हैं। गरीब बच्चों को तमलीग कराकर गरीब जो बच्चे होते हैं उनको मालिक बनाया जाता है। फिर उसके ज़रिए से तमलीग के बाद में असातिज़ा को तनख्वाहें दी जाती हैं। मैं आप हजरात से अपील करता हूँ, अभी ये बैतुल माल इब्तिदाई शक्ल में है, उस पर कोई ज़्यादा फंड नहीं होता है, जिसकी वजह से हम खुलकर काम नहीं कर पाते हैं और बड़े पैमाने पर काम भी नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इसका ताउन करेंगे, अभी भी अल्लाह का एहसान है कि 3 मकतब चल रहे हैं और भी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, लेकिन ज़रूरत इससे ज़ायद की है कि अतराफ़ बहुत बड़ा है, बिल्कुल बंजर इलाके हैं जहाँ पर के इमामों की तनख्वाहें निकलना भी मुश्किल होती हैं। लेकिन बैतुल माल ने इसका बेड़ा उठाया है कि वहाँ पर तालीम का नज़्म किया जाए, वहाँ पे तिपाइयों का, चटाइयों का, असातिज़ा की तनख्वाहों का, बोर्ड का अच्छी तालीम शुरू की जाए। मैं आप हजरात से पुरखुलूस अपील करता हूँ कि अगर आप हजरात बैतुल माल में ताउन करेंगे तो उम्मत का एक बड़े तबके की ज़रूरत पूरी होगी और हर तरह के तबके की। बैतुल माल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ये चलता आ रहा है और इससे उम्मत के हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी होती है। इसलिए मैं आपसे फिर अपील करता हूँ कि आप इसमें ताउन फरमाएं। आप लोग बराह रास्त गैरतगंज के अतराफ़ और गैरतगंज के लोग मुझसे और दीगर उलमाए किराम से राब्ता कायम कर सकते हैं। और ये अगर फ़ोन पर डालना चाहे, पेटीएम करना चाहे, तो उसका नंबर भी ये है। अल्लाह हमारे इस कहने सुनने को कबूल फरमाए और अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हालात को दुरुस्त फरमाए। मैं अपनी बात को और मारूज़ात को इन्हीं बातों पर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।